تم مکی تھے نا، اس لیے آرجے ہوتا تو جانے نہ دیتا، بلکہ وہ خود نہیں جاتی۔ وہ دونوں خباثت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے کہا لگا کر ہنسے تھے۔ دور بیٹھی ایلا ستائش سے اس ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس پر اسے حال ہی میں کرش ہوا تھا، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ جو انسان باہر سے خوبصورت نظر آتا ہو، ضروری نہیں اس کا اندر بھی اتنا ہی خوبصورت ہو۔ آرجے کی نظر حشام پر پڑی تھی جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ حشام کو ایسی باتیں نہیں پسند تھی، اس لیے خاص طور پر مکی تو ڈرتا تھا اس سے اور اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کرتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ اس ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تھے۔ ماہی نے ایک بھی پل ایسا نہیں تھا جب اس نے اپنی نظروں کو حشام کے چہرے سے ہٹایا ہو۔ اسے جی بھر کر دیکھنے کا موقع ملا تھا اور اس نے موقع سے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ لوگ جا چکے ہیں ماہی، اب ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ ان کے جانے کے بعد ایلا نے ماہی کو جھنجھوڑا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ ماہی کسی ٹرانس کے زیر اثر تھی۔ وہ دونوں بھی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایلا آگے چل رہی تھی جبکہ ماہی اس کے پیچھے تھی۔ ایلا دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ جیسے ہی ماہی نے دروازے سے باہر قدم بڑھائے، ایک زوردار وزنی چیز اس کے سر سے ٹکرائی تھی۔ ماہی کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ درد کی شدت نے اسے کراہنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ نیچے گرنے سے پہلے اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھی اور اپنے سامنے ایک اونچے لمبے لڑکے کو کھڑا پایا تھا جو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ماہی کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ خانم آج صبح سے ہی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کا BSc کا رزلٹ آنے والا تھا۔ آج تو ہانو آپی کا اعمال نامہ کھلنے والا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ جواد اسے پریشان دیکھ کر مزید پریشان کر رہا تھا۔ دعا کرو میرے لیے۔ خانم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ نہیں کروں گا۔ آپ کون سا مجھے آرجے کا شو دیکھنے دیتی ہیں؟ جواد نے منہ بنایا۔ اچھا دعا کرو نا، اگر میرے مارکس اچھے آئے تو ضرور دیکھنے دوں گی۔ خانم نے جیسے منت کی۔ پکا پرامس؟ وہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ پرامس نہیں کرتے جواد؟ ٹھیک ہے پھر۔ ایک دو کتابوں میں ہانو آپی پکا اڑے گی۔ وہ ایک دم ہی نجومی بن گیا تھا۔ منہ بند کرو اپنا۔ خانم کو غصہ آیا۔ تو پھر وعدہ کریں کہ آرجے کا شو ہمارے ساتھ دیکھا کرے گی آپ، اور اگر نہیں دیکھا تو ہمیں دیکھنے دیں گی۔ جواد نے ایک ہاتھ میں ریموٹ پکڑا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ آرجے گیا بھاڑ میں۔ تم نے مجھے بد دعا دی، ایک 3rd کلاس سنگر کے لیے مجھے بد دعا دی۔ خانم کا صدمے سے برا حال تھا۔ 3rd کلاس نہیں ہے وہ، آرجے ایک برانڈ ہے۔ خانم نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے 13-14 سالہ جواد کو دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرجے کو اتنا پسند کرتا تھا۔ اب اس گھر میں یا تو آرجے رہے گا یا ہانی۔ خانم اپنا غصہ ضبط کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اوہ ہانو آپی، آپ کتنی بیوقوف ہیں۔ آرجے کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ آپ اس موسم میں کہاں جائیں گی؟ جواد سمجھداری سے سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ ماہی کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، لیکن سر پر لگنے کی والی چوٹ کی وجہ سے اچانک چکر سا آ گیا تھا۔ لیٹی رہو ماہی، تم ٹھیک ہو؟ ایلا جو پاس ہی بیٹھی تھی نیوز پیپر پڑھ رہی تھی۔ ماہی کو اٹھتا دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ ماہی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تمہارے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، لیکن اب تم ٹھیک ہو۔ چوٹ؟ کیسے؟ ہم تو ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہے تھے نا، وہاں۔ اتنا مت سوچو ماہی، سب ٹھیک ہے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہوش میں آتے ہی تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ایلا اس کا ہاتھ تھپتھپاتے باہر نکل گئی تھی جبکہ ماہی ناسمجھی سے اسے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہیلو مسٹر جارڈن۔ ایلا نے ہاسپٹل کی راہداری میں رکھی کرسی پر بیٹھے جارڈن کا پکارا۔ جارڈن ہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے ماہی کو چوٹ آئی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بیگ میں ایسا کیا ڈال رکھا تھا جس کے لگنے کی وجہ سے ماہی کا سر پھٹ گیا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بیگ کو گھماتے ہوئے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا جب باہر نکلتی ماہی کے سر پر وہ بھاری وزنی بیگ ٹکرا گیا تھا۔ کیا انہیں ہوش آ گیا ہے؟ ایلا کے بلانے پر وہ اس کی طرف لپکا۔ ہاں ماہی کو ہوش آ گیا ہے، لیکن اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتی۔ ایلا نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو اب میں جا سکتا ہوں؟ جارڈن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب تک وہ ڈسچارج نہیں ہو جاتی تم کہیں نہیں جا سکتے، اور ابھی تمہیں ماہی سے معذرت کرنی ہے۔ واٹ؟ وہ حیران ہوا۔ جی بالکل، یا میں پولیس کو کال کروں؟
ایلا اس وقت کافی سنجیدہ تھی۔ نہ جانے تم نے اس منحوس بیگ میں کیا ڈالا ہوا ہے۔ ایلا نے اس کے بیگ کی طرف اشارہ کیا جو جارڈن نے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ جارڈن برا پھنسا تھا، وہ پولیس سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ریسٹورنٹ کے باہر بے ہوش ہوتی ماہی اور اس کے سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، بل میں نے ادا کر دیا ہے، وہ ایلا سے کہتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خانم بہت خوش تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت اداس بھی تھی۔ خوش اس لیے تھی کہ وہ بہت اچھے گریڈز کے ساتھ پاس ہوئی تھی، البتہ اداس ہونے کی وجہ کافی سنجیدہ تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آگے کیا کرے گی۔ کیا ہو گیا ہے ہانی، اب کیوں پریشان ہو؟ ماہم نے اسے گمسم دیکھا تو پوچھا۔ پریشان نہیں ہوں، سوچ رہی ہوں کہ اب کیا کروں گی۔ ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں لیکن یونیورسٹی کی فیس کہاں سے لاؤں گی؟ خانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، ویسے بھی تمہارے اتنے اچھے مارکس ہیں، اسکالرشپ مل جائے گا، ماہم نے امید دلائی تھی۔ ماہم مرغی، بات سن، ہمدان انکل آئے ہیں باہر۔ جواد کمرے میں جھانکتا اور ماہم کو ناپسندیدہ ترین نام سے پکارتا غائب ہو چکا تھا۔ یہ مجھ سے مار کھائے گا۔ ماہم کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ خانم کو جواد کی بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ البتہ وہ حیران تھی کہ ہمدان انکل، وہ اس کی موجودگی میں پہلی دفعہ گھر آئے تھے۔ وہ دونوں دوپٹہ اچھے سے سر پر لیتی باہر نکلی تھی۔ جارڈن بڑبڑاتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے انتہا کا غصہ آیا ہوا تھا، حالانکہ غلطی بھی اسی کی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیڈ پر موجود ماہی پر پڑی تھی، وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ وہ لڑکی معصوم بھی تھی اور پیاری بھی۔ جب کسی مہجبی سے بات ہوئی، موسم گل کی پہلی رات ہوئی، کون کرتا ہے عشق دانستہ، اتفاقاً یہ واردات ہوئی، قول دیں اور اسے وفا نہ کریں، جان من یہ بھی کوئی بات ہوئی، اف وہ سادہ سی بے زبان نظر جو میری قیمت حیات ہوئی، دل سے خوشبو تو آ رہی ہے عدم، کیا خبر کس نگر میں رات ہوئی۔ آنکھیں بند کیے بیڈ سے ٹیک لگائے وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ جارڈن کو اچھی طرح یاد تھا، اس کا کافی زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے۔ جارڈن نے ایک دفعہ تو سوچا تھا کہ وہ واپس چلا جائے، نہ جانے کیوں پھر اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ بیڈ پر لیٹا وہ وجود ایک بار آنکھیں کھول کر اسے دیکھے۔ وہ خاصا بدذوق قسم کا انسان تھا، اسے خوبصورتی اور معصومیت کا نہیں پتہ تھا، لیکن اس وقت وہ رکا ہوا تھا، نہ جانے کیوں۔ ماہی نے کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی اور پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر واضح الجھن ابھری تھی۔ ہیلو، میں جارڈن ہوں۔ جارڈن نے اس کی آنکھیں کھولنے پر سٹ پٹا کر کہا تھا۔ تھوڑا غور کرنے پر ماہی کو یاد آ گیا تھا کہ جب وہ بے ہوش ہوئی تھی اس نے اسی شخص کو دیکھا تھا۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو سر پر۔ جارڈن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے معافی مانگے۔ جی، انہیں جناب کی بدولت تم اس وقت یہاں موجود ہو، ایلا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اپنا بھاری وزنی بیگ تمہارے سر پر مارا تھا۔ ایلا کی بات پر ماہی نے حیرانگی سے جارڈن کے کندھے پر لٹکے بیگ کو دیکھا تھا، جبکہ جارڈن کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسی بیگ سے ایلا کا سر پھاڑ دے، لیکن اسے دیر ہو رہی تھی، اسے جلد اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچنا تھا۔ اٹس اوکے مسٹر جارڈن، ہو جاتا ہے، ماہی نے رحم دلی سے کہا تھا۔ وہ دونوں حیران ہوئے تھے۔ جارڈن کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گی، اگر نہ بھی کرتی تو وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ سچ میں حیران ہوا تھا۔ ماہی کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں ڈاکٹر داخل ہوا تھا، وہ اب ماہی کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ایلا غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ جارڈن کو جب اپنا آپ وہاں اضافی لگا تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل کر آیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس وقت اینتھنی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ماشاءاللہ، تمہاری بیٹیاں بہت پیاری ہیں آسی، ہمدان نے اپنے سامنے میز پر چائے رکھتی خانم کو دیکھ کر کہا تھا۔ اتنی زبردست کامیابی پر بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ انہوں نے خانم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ خانم کو ایک دم شفقت کا احساس ہوا تھا۔ میں بھی ماہین سے مل کر آیا ہوں ابھی کچھ دن پہلے، بزنس ٹور تھا، معذرت کرتا ہوں اتنے دنوں سے خیریت پوچھنے نہیں آیا، وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خانم کو حیرت ہوئی تھی کہ اتنا بڑا آدمی کیسے عام لوگوں کی طرح ان کے گھر میں موجود تھا، اور تو اور اوپر سے معذرت کر رہا تھا۔ گرے رنگ کی پینٹ پر سفید شرٹ اور گرے ہی کوٹ پہنے وہ شخص انتہا کی شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ عمر 50 کے قریب تھی، لیکن وہ 40-45 سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ کیسی ہے آپ کی بیٹی؟ چھوٹی ہوگی نا وہ تو، کیونکہ میری شادی کے بعد ہی آپ کی شادی ہوئی تھی نا۔ آسیہ 20-22 پہلے کی طرح
اسے تم نہیں بلا رہی تھی۔ وہ اب کافی رعبدار شخصیت کا مالک بن گیا تھا۔ ان کی بات سن کر ایک پل کے لیے سیٹھ ہمدان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ہنس دیے تھے، ٹوٹی پھوٹی سی ہنسی۔ وہ نہ کردہ جرم کی سزا آج تک بھگت رہے تھے۔ انکل آپ کی بیٹی پیرس میں رہ پڑتی ہے؟ ماہم نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ جی، ہمدان صاحب نے جواب دیا تھا۔ پھر تو بہت پیاری ہوگی۔ ماہم بڑبڑائی تھی۔ اسے ماہین ہمدان کو دیکھنے کا تجسس ہو رہا تھا۔ وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہوگی نا، آپ نے اکیلے اتنی دور بھیج دیا۔ بالآخر آسیہ بیگم نے وہ سوال پوچھ ہی لیا تھا جس سے ہمدان صاحب بچنا چاہ رہے تھے۔ جی نہیں، ماشاءاللہ 23 سال کی ہونے والی ہے میری بیٹی، ہمدان صاحب نے مری مری سی آواز میں جواب دیا تھا، جسے سن کر آسیہ بیگم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ ٹائیگر باکسنگ کلب تماش بینوں سے بھرا پڑا تھا۔ جارڈن جارڈن، ہر طرف سے جارڈن کے نعرے لگ رہے تھے۔ سنو جارڈن، تم نے ہارنا ہے اس بار۔ اگر تم جونی سے ہار گئے تو ہم بہت سا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اینتھنی اس کے پاس کھڑا اس کے کانوں میں جیسے مندر پھونک رہا تھا۔ سن رہے ہو نا تم؟ اینتھنی نے اسے متوجہ نہ پا کر دوبارہ کہا۔ سن رہا ہوں۔ جارڈن کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ریلیکس رہو، بس تم نے ہارنا ہے۔ وہ اسے حکم دیتا ایک سائٹ پر چلا گیا تھا اور اب جارڈن ہٹے کٹے جونی کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے ہی سیٹی کی آواز گونجی، جونی اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ اب بری طرح ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے۔ جارڈن سرخ جبکہ جونی پیلے رنگ کی وردی میں ملبوس تھا۔ جارڈن نے ایک زوردار گھونسا جونی کے منہ پر مارا تھا۔ جونی پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ ہر طرف سے جارڈن کی صدائیں گونج اٹھی تھی۔ وہاں اس کے چاہنے والے شائقین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اینتھنی نے جارڈن کو اشارہ کیا تھا اور جارڈن نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اب جونی اسے بری طرح پیٹ رہا تھا جبکہ جارڈن صرف مارنے کا تکلف کر رہا تھا۔ جارڈن پر پیسہ لگانے والے لوگ ایک دم بجھ سے گئے تھے۔ جونی نے ایک زوردار مکہ جارڈن کے منہ پر مارا تھا۔ جارڈن کے منہ سے خون نکل آیا تھا۔ جیسے ہی جارڈن کی نظر اپنے خون پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ریسٹورنٹ کے باہر نیچے گرتی ماہم کا سراپا گھوم گیا، جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ جارڈن کا دماغ ایک دم گھوما تھا۔ وہ کسی خون خوار جانور کی طرح جونی کی طرف بڑھا تھا۔ جارڈن، نو نو جارڈن! اینتھنی جارڈن کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر آہستہ سے بڑبڑایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب جونی کی خیر نہیں تھی۔ وہ ہارنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہڈیاں بھی توڑوانے والا تھا۔ اینتھنی سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ موبائل کس کے لیے ہے؟ خانم بالکل نیا اور مہنگا والا اسمارٹ فون دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، جو پیک تھا، اور ہمدان کا ڈرائیور بہت سا سامان دے کر گیا تھا جس میں وہ موبائل بھی تھا۔ یہ تمہارا گفٹ ہے، تمہارے اچھے گریڈز کا، ماہم نے بتایا تھا، جبکہ خانم تو حیرت زدہ سی اسی پیک موبائل کو دیکھ رہی تھی جس کی اسے بہت ضرورت تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے رکھنا چاہیے یا نہیں۔ آسی نے مجھے اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا ماہی بیٹا۔ اس نے کہا ہے کہ غریب لوگوں کے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور میرے ان کے گھر آنا جانا اس کے محلے والوں کو نہیں پسند۔ وہ دل برداشتہ سے کہہ رہے تھے۔ وہ کون ہوتے ہیں ناپسند کرنے والے؟ وہ آپ کی کزن کا گھر ہے، جب چاہے جا سکتے ہیں۔ ماہی کو حقیقتاً غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے حالات و واقعات سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بیوہ جس کی 2 جوان بیٹیاں ہوں، اس کے گھر میرے یوں آنے جانے سے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو بابا آپ انہیں اپنے گھر لے آئے نا۔ وہ نہیں آئے گی، کیسے لے کر آؤں؟ وہ شکستہ دل کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ بابا آپ ان سے ایسا رشتہ بنائیں جس سے دنیا کا منہ بند ہو جائے اور لوگ آپ کے اور ان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے۔ ماہی کی بات پر سیٹھ ہمدان بری طرح چونکے تھے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔